الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا ڈرو اللہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، جو غزوے میں شریک نہیں ہوئی، یعنی کہ جنگ میں شریک نہیں ہوئی، ان کی ممانعت، اور جو جنگ میں شریک ہوئی ان کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے۔ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینتی نہیں تھا مدینے والوں کے لیے، ومن حولہ اور ان کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے رہ جائیں، الرسول اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا اور وہ عزیز سمجھے، یرغبوا اور وہ عزیز سمجھے، بانفسہم اپنی جانوں کو، ان نفسی ان کی جانوں سے اپنی جانوں کو عزیز سمجھتے ہیں، اسی لیے تو نہیں گئے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ، لا یصیبہم نہیں پہنچتی انہیں، ظالمن پیاس، ولا نصب اور نہ کوئی تکلیف، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ان کو تو اللہ کے راستے میں کوئی چیز پہنچتی نہیں۔ ولا یطعون موطئ ان یغیظ الکفار اور وہ قدم نہیں رکھتے، ولا یطعون اور وہ قدم نہیں رکھتے، موطئ کسی جگہ پر، یغیظ الکفار جو غصہ دلائے کفار کافروں کو، ولا ینالون اور وہ حاصل نہیں کرتے، من عدو نیلا دشمن سے کوئی چیز، نیلن کوئی چیز دشمن سے، الا کتب مگر لکھا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، بھی ان کے اس کے بدلے، اعمال صالح نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا نیکی کرنے والوں کا اجر، نیکی کرنے والوں کا اجر رب تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا بلکہ ان کو ضرور دیتا ہے۔ ولا ينفقون اور وہ خرچ نہیں کرتے، نافقۃ کوئی خرچ، صغیرۃ چھوٹا، ولا کبیرۃ اور نہ ہی کوئی بڑا، ولا یقطعون اور وہ طے نہیں کرتے، وادیا کوئی وادی، الا کتب مگر لکھا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ عطا فرمائے انہیں اللہ، احسن سب سے بہتر، ما کانوا یعملون جو وہ کام کرتے ہیں۔ وما کان اور نہیں ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لینفروا کہ وہ نکل جائیں، کافۃ سب کے سب نکل جائیں، یہ نہیں ہے۔ یہاں سے وما کان المؤمنون سے علم دین حاصل کرنے کا مقصد اور بنیادی مقصد حاصل کرنے کا حکم بھی ہے، اور بنیادی مقصد بھی ہے کہ حاصل کس لیے کیا جاتا ہے۔ وما کان المؤمنون اور نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، لینفروا کہ وہ نکل جائیں، کافۃ سب کے سب، فلولا نفر تو کیوں نہیں، نفر نکل جاتی، من کل فرقۃ ہر گروہ سے، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک جماعت، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں، تاکہ وہ کیا کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمان کو اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں، سب کو نکل جانا درست نہیں، کہ اس طرح شدید حرج ہوگا، تو جب سارے نہیں جا سکتے تو بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو کیوں نہیں نکل جاتی، تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کرے اور اس کے حصول میں لگ جائیں، اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ نصیحت کرنا، یعنی کہ جب واپس آئے تو قوم کو واعظ و نصیحت کریں کہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچ جائیں جس سے بچنا ضروری ہے، یعنی کہ برائی سے بچ جائیں،
اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے فی الدین دین میں، ولینذروا تاکہ وہ ڈرائیں قومہم اپنی قوم کو، اذا رجعوا جب وہ واپس آئیں، الیہم اس کی طرف، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون جب وہ واپس آئیں، الیہم ان کی طرف، لعلہم تاکہ وہ یحذرون بچ جائیں، ڈر جائیں، جب وہ واپس آئیں ان کو ڈرائے تو وہ بچ جائیں ان سے جس سے وہ نہیں بچے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، یہاں سے کفار سے نا جنگ کرنے کا جو ادب ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، قاتلوا جہاد کرو، الذین ان لوگوں سے جو یلونکم تمہارے قریب رہتے ہیں، من الکفار کافروں میں سے، ولیجدوا اور چاہیں کہ وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظتاً سختی پائے، اتنے مضبوط ہو جاؤ کفار پر کہ وہ تمہیں کیا کریں، سختی محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے جو بیان ہو رہا ہے نا کہ کفار سے جب تم لڑو گے تو کفار کو ڈر لگے گا، سختی محسوس کرو، یعنی کہ اپنا رعب رکھو ان پر۔ آج دیکھ لو، آج رعب تو نہیں بلکہ الٹ ہوا کھلا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ۔ وَإِذَا مَا اور جب انزلت اتاری جاتی سورۃ کوئی سورت، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے، من یقول جو کہنے لگتا، ایکم تم میں کون ہے، زادتہ اضافہ کیا، تم میں کون ہے اضافہ کیا اسے، زادت اضافہ کیا اسے، حاضی اس صورت نے، ایمان میں، یعنی کہ جو بھی صورت راضی رہتی تو کہنے لگتے کہ تم میں نا اضافہ ہو گیا صورت، یعنی کہ ایمان تمہارا اور کیا ہو گیا، پختہ ہو گیا اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ صحیح ہے، یعنی کہ جب قرآن مجید کی کوئی صورت نازل ہوتی تو منافقین آپس میں مذاق اڑانے کے طور پر کہتے کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان، یعنی کہ تصدیق اور یقین میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مذاق اڑانا کا کام منافقین کا ہے، جو قرآن کی ایک آیت کا بھی مذاق اڑائے وہ کافر ہے، ایک آیت کا بھی کیا کرے، مذاق اڑائے وہ کافر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ادھر سے منافقین اور جو مومنین ہیں ان پر قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے اس میں ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ تو اس نے اضافہ کیا انہیں، ایمان میں، قرآن نے اضافہ کیا ان کے ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا اس آیت کے نازل ہوتے ہوئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور بہرحال وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض کوئی بیماری ہے، یعنی کہ منافقت کی بیماری ہے، کس کی، منافقت کی، جن کے دل میں کوئی بیماری ہے، فزادتہم تو اس نے بڑھا دیا انہیں، یعنی کہ جو کافر ہیں ان میں منافقت کی تھوڑی سی بیماری ہے تو وہ آیت نازل ہوئی تو مومنین کا ایمان پختہ ہے، اور کافرین کی جو بیماری تھی وہ بڑھ گئی، رجسن ناپاکی میں، الا رجسیم ان کی ناپاکی پر، پہلے ناپاکی تھی ان کی ناپاکی پر اور زیادہ اضافہ ہو گیا، وماتو اور وہ مر گئے، وہم کافرون اور جب کہ وہ کفر کرنے والے ہیں، اور وہ مر گئے کہ وہ کیا ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے دروس البلاغت، باب الخامس فی الاطلاق والتقیید، پانچواں باب مطلق اور مقید کے حکم کے بیان میں، پانچواں باب کس میں، مطلق اور مقید کو لانے کے بیان میں، یعنی کہ کہاں پر مطلق لایا جاتا ہے اور کہاں پر مقید لایا جاتا ہے اس میں ہے پانچواں باب۔ اذ اختصر فی الجملۃ علی ذکر المسند والمسند الیہ، کہ جب تم مختصر کرے جملے میں تو ذکر کر مسند اور مسند الیہ کو،
ذکر کر دے مسند اور مسند الیہ کو تو حکم مطلق ہوگا، یعنی کہ فقط مسند اور مسند الیہ کو ذکر کر دے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلق ہوتا ہے۔ جس طرح کہ زید قائم، زید مسند ہے، قائم مسند الیہ ہے، ذکر کر دیا صرف، ان کے ساتھ کوئی اور چیز نہ لگائے تو یہ کیا ہے؟ مطلق ہے کلام۔ زید قائم والا کیا ہے؟ کلام مطلق ہے۔ وَإِذَا زِيدَ، اور جب تو ان دونوں پر کسی چیز کا اضافہ کرے، ان میں سے جو متعلق بہا، ان دونوں کے ساتھ، یعنی کہ مسند اور مسند الیہ کے ساتھ اگر کسی چیز کا تو تعلق کر دے اور وہ زیادتی ہو تو وہ کیا ہوگا؟ تو وہ مطلق نہیں بنے گا۔ یا بِأَحَدِهِمَا، یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو حکم مقید ہوگا، یعنی کہ یا مسند اور مسند الیہ دونوں کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ کر دے یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی چیز لگا دے تو وہ مطلق نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ مقید بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ اگر مسند الیہ کے ساتھ کسی چیز کی اضافہ کرے، جس طرح کہ زید ابو بکر قائم، زید ابو بکر قائم، اب یہاں پر زید کے ساتھ ابو بکر کا اضافہ کیا تو یہ مقید بن گیا جملہ، ٹھیک ہے۔ اور مسند کے ساتھ، مسند کی مثال جس طرح کہ زید قائم فی المسجد، اب زید مسند الیہ قائم مسند، اب مسند کے ساتھ فی المسجد کا اضافہ کیا تو یہ کلام کیا ہوا؟ مقید بن گیا۔ یا ان دونوں کے ساتھ لگائیں تو بھی مقید بن جائے گا، یعنی کہ مسند کے ساتھ بھی لگائیں، مسند الیہ کے ساتھ بھی لگائیں۔ اس کی مثال جس طرح کہ زید ابو بکر قائم فی المسجد، زید ابو بکر قائم فی المسجد، اب یہاں پر دونوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لگائی ہے تو یہ مقید بن گیا، مطلق نہ رہے۔ آگے بل اطلاق سے یہ عبارت میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ کہاں پر مطلق لایا جاتا ہے اور کہاں پر مقید لایا جاتا ہے۔ بل اطلاق، اور مطلق ہوتا ہے اس وقت کہ نہ تعلق ہو مقصود نہ ہو، نہ مقصود ہو حکم کو مقید کرنا کسی وجوہ میں سے کسی وجوہ کے ساتھ، کسی وجہ کے ساتھ، وجوہ میں سے کسی وجہ کے ساتھ حکم کو مقید کرنا مقصود نہ ہو تو وہاں مطلق لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو جتنی بھی وجہ ہیں نا ان میں سے کسی وجہ، کوئی وجہ حکم کو مقید کرنے کی نہ ہو، حکم کو مقید کرنے کی نہ ہو تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ مطلق لایا جاتا ہے۔ کیوں لایا جاتا ہے؟ لیذہبا، تاکہ چلا جائے سامع اس میں کہ، تاکہ چلا جائے سامع اس میں کہ کل مذہب، کہ ہر مذہب ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ جس طرح کہ زید قائم، یہ مطلق ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اگر لانے کی، سامنے کھلا ہے کہ زید سامنے بھی دیکھ رہا ہے تو حکم کو مطلق لایا کیونکہ ممکن نہیں ہے لانے کی مقید، اب سامنے خود دیکھ رہا ہے، یا اگر سامنے نہیں دیکھ رہا تو پھر بھی مطلق لایا تاکہ دونوں طرف سے ہو، کہ ہو سکتا ہے کھڑا بھی ہو سکتا ہے نہ بھی کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے مطلق لایا جاتا ہے۔ اب زید قائم کہے نا تو اب سامع تلاش کرتا رہے گا کہاں کھڑا ہے زید، کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، تو مطلق لایا اس وجہ سے کہ ممکن ہو کہ سامع جہاں مرضی چلا جائے، اس وجہ سے مطلق لایا جاتا ہے۔ بل اطلاق، اور مطلق جایا جاتا ہے کہ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں مقصود ہوتی حکم کو مقید کرنے کے ساتھ وجوہ میں سے کسی وجہ کے ساتھ، لیذہبا، تاکہ چلا جائے سامع اس میں کہ ہر مذہب ممکن ہے، اور مقید اور تقید اس حیثیت کے ساتھ کہ مقصود ہوتی ہے غرض اس کو مقید لانے کے ساتھ مخصوص وجہوں میں، اور مقید لایا جاتا ہے اس حیثیت کے ساتھ کہ متعلق ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے غرض اس کو مقید لانے کے ساتھ مخصوص وجہوں سے، کہ اگر نہ رعایت کی جائے مقید کرنے کی، لم یرا، اگر نہ مقید کرنے کی رعایت کی جائے تو فوت ہو جائے، تو فائدہ مطلوب
فوت ہو جائے، فائدہ مطلوب فوت ہو جائے، کلام سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا اگر مقید نہیں لائیں گے جہاں پر مقید لانے کی حاجت ہے، تو جو فائدہ ہے وہ کیا ہوگا؟ فوت ہوگا۔ کس طرح فائدہ فوت ہوگا؟ جس طرح کہ زید قائم، زید مسجد میں ہے، زید کھڑا ہے، کس میں کھڑا ہے؟ مسجد میں۔ اگر مسجد فی المسجد نہ لگائیں، فی المسجد کی قید نہ لگائیں تو فائدہ مطلوبہ فوت ہو جائے گا، فائدہ جو مطلوبہ فائدہ ہے وہ کیا ہوگا؟ فوت ہو جائے گا۔ اب سامنے تلاش کرتا رہے گا کہ زید کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے۔ جب فی المسجد لگایا تو فائدہ جو مطلوب تھا، اب زید نے عمر نے پوچھا بکر سے کہ زید یار کہاں ہے، تو وہ کہہ دے زید کھڑا ہے، تو اب عمر ڈھونڈتا رہے گا، بکر ڈھونڈ رہا رہے گا کہ زید کہاں کھڑا ہے، زید کہاں کھڑا ہے۔ جب کہے گا نا مسجد تو یہ مقید ہو گیا کہ زید مسجد میں کھڑا ہے، جو فائدہ تھا مطلوب کا، جو فائدہ وہ عمر طلب کر رہا تھا بکر سے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ آگے وَلِلتَّفْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَالِ نقول، اس اجمال کی تفصیل نقول ہم کہتے ہیں۔ پیچھے اجمال پیش کیا، پیچھے سارا کیا تھا؟ اجمال تھا، آگے تفسیر اس کی پیش کر رہے ہیں۔ ان التقیید، بے شک تقیید ہوتی ہے مفاعل کے ساتھ اور ان کی مثل کے ساتھ، یعنی کہ تقیید جو ہے نا، تقیید یہ مفعولوں کے ساتھ بھی لائی جا سکتی ہے اور انہی کی مثل کے ساتھ بھی لائی جا سکتی ہے۔ انہی کی مثل کیا ہے؟ وہ حال ہے، تمجیز ہے، مستثنی ہے، ان کے ساتھ تقیید لائی جاتی ہے۔ والتساخو، اور نواسخ کے ساتھ بھی لائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، نواسخ کے ساتھ بھی لائی سکتی ہے، اور شرط اور نفی اور توابع اور ان کے علاوہ کے ساتھ بھی لائی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ یعنی کہ صفت، تاکید، عطف بیان، ان کے ساتھ بھی تاکید کیا ہو سکتی ہے؟ لائی جا سکتی ہے۔ تاکید ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے مرکات کا نکالا۔ فصل تقسیم، فصل یہ ہے کہ حملیہ کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ کس کی؟ حملیہ کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ حملیہ تقسیم ہوتا ہے موضوع حملیہ، جو موضوع حملیہ کا وہ تقسیم ہوتا ہے، یعنی کہ یا تو وہ خارج میں پایا جائے گا، یا ذہن میں پایا جائے گا، یا نفس الامر میں پایا جائے گا، یا پھر نفس الامر میں پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب قضیہ تقسیم ہوتا ہے دوسری قضیہ حملیہ کی دوسری تقسیم، موضوع حملیہ۔ آگے موضوع حملیہ اگر ہوگا موجود خارج میں، اگر ہوگا موجود خارج میں، اور ہوگا حکم اس میں موضوع کے تحقق ہونے کے اعتبار سے، موضوع کے ثابت ہونے کے اعتبار سے، اور اس کا پایا جانا خارج میں، اور وہ خارج میں بھی پایا جائے، خارج میں اس کا ثبوت بھی ہو، تو اس کو قضیہ خارجیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ خارجیہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ الانسان کاتب، انسان کاتب ہے۔ اب انسان کی جو کتابت ہے، انسان ہونا بھی خارج میں پایا جا رہا ہے، اور اب انسان کیا ہے؟ موضوع ہے، اس پر حکم لگایا جا رہا ہے کاتب ہونے کا۔ اس پر حکم کس کا لگایا جا رہا ہے؟ کاتب ہونے کا۔ تو کاتب کا وجود خارج میں موجود ہے، حکم جو لگایا جا رہا ہے کاتب کا، تو کاتب کا وجود خارج، اور اگر ہو موجود موضوع موجود ذہن میں، اور اگر ہو موضوع موجود ذہن میں، اور ہو حکم اس کے وجود کے، یعنی کہ موضوع کے وجود کی خصوصیت کے اعتبار کے ساتھ ذہن میں، موضوع بھی ذہن میں موجود ہو اور اس پر جو حکم لگایا جا رہا ہو وہ بھی ذہن میں موجود ہو، تو اس کو ذہنیہ کہتے ہیں، اس کو قضیہ ذہنیہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ الانسان کلی، انسان کلی ہے۔ اب انسان موضوع ہے، یہ بھی ذہن میں پایا جا رہا ہے، اور اس پر جو حکم لگا رہا ہے کلی ہونے کا وہ بھی ذہن میں پایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان خارج میں نہیں پائے جاتے، بالکل انسان خارج میں پائے ہی نہیں جاتے، انسان کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، انسان خارج میں نہیں پایا جاتا، انسان کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں۔ انسان کلی ہیں تو یہ ذہن میں ہم تصور کر سکتے ہیں، خارج میں کر ہی نہیں سکتے۔ خارج میں ایک جگہ پر تمام انسان کو جمع کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، بلکہ محال ہے۔ ذہن میں ہم کر سکتے ہیں انسان کے کلی ہونے کا، تو اس کو ذہنیہ کہیں گے۔ اور اگر ہو حکم، موضوع کا حکم ہو، اس کے پختہ کرنے کے اعتبار سے، واقعے میں پختہ کرنے کے اعتبار سے حکم ہو، قطع نظر ما
अज़ली नज़र कता नज़र, खारिज ज़रफ़ियत की खसूसियत से और जहन से, कता नज़र खारिज ज़रफ़ियत की खसूसियत से और जहन से। तो नाम रखा जाता है कज़िया हकीकिया। नाम क्या रखा जाता है? कज़िया हकीकिया। जिस तरह के अरबा ज़ोज है और 6 का निस्फ़, 6 दुगना है 3 का, 6 दुगना है 3। अब यहाँ पर अरबा ज़ोज है यानी कि 4 ये क्या है? ज़ोज है। तो अब जो मौजू पर जो हुक्म लग रहा है ना, अरबा पर जो हुक्म लग रहा है ज़ोज का, ये उसकी हकीकत के एतबार से लग रहा है, नफ्सुल अमर के एतबार से, यानी कि उसकी हकीकत में शामिल है कि 4 क्या हैं? ज़ोज हैं। ठीक है, ना ये खारिज के एतबार से है, ना ही जहन के एतबार से, ना खारिज का इसमें कोई दखल है, ना ही इसका कोई ज़हन के एतबार से कोई दखल है, बल्कि ये किस में है? नफ्सुल अमर में है। हकीकत उसकी है कि 4 दो होते हैं और 6 दुगना है 3 का। ये भी 6 की हकीकत है वो 3 का दुगना है। ना खारिज में ये हुक्म लग रहा है कि 6 खारिज में पाए जाएं तो वो दुगना होंगे, ना ही ज़हन में कि ज़हन में अगर 6 होंगे तो वो दुगना होंगे, बल्कि 6 की हकीकत ये है कि वो 3 का दुगना होंगे। ये उसकी हकीकत के एतबार से उस पर क्या हो रहा है? हुक्म लग रहा है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। आगे कुदूरी शरीफ निकालें। बाबुल इजारती, किताबुल इजारती, इजारा की किताब। अब इजारा लुगत के एतबार से मज़दूरी को कहते हैं, मज़दूरी को इजारा कहते हैं, लेकिन इस्तिलाह में इजारा उस चीज़ को कहते हैं कि एक बंदा किसी के लिए कोई काम करे और उसके बदले उसको मज़दूरी दी जाए, उसको मज़दूरी दी जाए, पैसे दिए जाएं, इसको इजारा कहते हैं। यानी कि किसी मुआमले को तय्युन करना, उसको क्या कहते हैं? इजारा कहते हैं। किसी के लिए किसी मुआमले को तय्युन करना, उसको क्या कहते हैं? यानी कि मैं अपना टाइम दूँ और 1 घंटा टाइम दूँ और 1 घंटे के बदले आप मुझे 1000 रुपये दो, तो इसको इजारा कहते हैं। ठीक है, आगे अल इजारतु अक़दुन अलल मनाफ़ी बिऔदिन, कि इजारा अक़द है मुनाफ़े पर इवज़ के बदले, किसी चीज़ के इवज़ के बदले मुनाफ़े पर जो चीज़ मुआमला तय होता है उसको इजारा कहते हैं। ठीक है, और नहीं सही होता यहाँ तक कि मुनाफ़ा मालूम हो और उजरत मालूम हो। अगर मुनाफ़ा और उजरत मालूम ना हो तो वो इजारा सही ही नहीं हो। उजरत और मुनाफा मालूम ना हो तो मुनाफा सही नहीं। यानी कि ये भी पता हो मैंने अब 1 घंटा देना है और 1 घंटे का भी पता हो और ये भी पता हो कि 1000 रुपया मिलना है, अगर ये पता ना हो कितना टाइम, ये पता ना हो तो फिर सही ही नहीं होता इजारा। वमा जाज़ अन यकून समनन फिल बई जाज़ अन यकून उजरतन फिल इजारती, और जो चीज़ जायज़ है, जो चीज़ जायज़ है ये कि हो समन बै में हो, तो जायज़ है ये कि हो उजरत इजारे में उजरत हो। यानी कि जो चीज़ जो बै में समन और कीमत बन सकती है वो चीज़ इजारे में उजरत बन सकती है। यानी कि बै में जो चीज़ समन बन सकती है, किताब लेने जाओ तो उसके बदले पैसे दो तो ये समन बन रही है, इसी तरह इजारे में भी वो चीज़ उजरत बन सकती है। इजारे और बै में फ़र्क है। बै ये होती है कि बंदा उसको से किताब ले, दुकानदार से किताब ले और पैसे दे, ठीक है, और इजारा ये होता है कि दुकानदार को टाइम दे, भाई इतना टाइम मैं आपको देता हूँ और इसके बदले आप मुझे इतने पैसे दे, तो ये उजरत होती है। जो चीज़ बै में समन बनती है वो चीज़ इजारे में उजरत बन सकती है। ठीक है, वल मुनाफ़िउ तारतन तसीरु मालूमतन बिल मुद्दती, और मुनाफा कभी मालूम होता है मुद्दत के साथ मालूम होता है। जैसे उजरत पर घर लेना, दुवरी घर को उजरत पर लेना, लिल सुकन रहने के लिए, वल अर दीन और ज़मीन को लिल ज़राअती ज़राअत के लिए खेती के लिए लेना। बस सही होता है अकद
معلوم مدت پر، جتنی مدت ہو، چاہے 1 سال مدت ہو 2 سال مدت ہو، لیکن ہونی کیا چاہیے؟ معین ہونی چاہیے۔ اگر معین نہ ہوگی تو پھر فساد پیدا ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ اور کبھی ہوتی ہے معلوم مدت عمل کے ذریعے اور متعین کرنے کے ذریعے، متعین کرنے کے ذریعے اور عمل کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ مدت معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح کے مرد کو اجیر بنانا کپڑے رنگنے کے لیے، مرد کو اجیر بنانا کپڑے رنگنے کے لیے، یعنی کسی مرد کو کہہ دیتے یار میرے یہ اتنے کپڑے رنگ دے، میں تجھ کو اتنے پیسے دوں گا۔ یا کپڑوں کو سینے کے لیے، خیاطاتی کہتے ہیں سینے، کپڑوں کو سینے کے لیے اجیر بنانا، یا جانور کو اجرت پر لینا، جانور کو اجرت پر لینا تاکہ لادے اس پر مقدار معلوم جگہ تک، معلوم جگہ تک یعنی کہ معین جگہ تک، مقدار معلوم معین جگہ تک، یا اس کی سواری کرے مسافت معلومہ تک، معین مسافت تک، معین جگہ تک، یعنی کہ یہ سواری لے تو سواری کے لیے یہ بھی معین کرنا ہوگا کہ اوپر میں کتنی بوریاں لدوں گا۔ رکشہ لے لیتا ہے، اب معین کرنا ہوگا رکشے پر میں کتنی بوریاں لدوں گا، یہ بھی معین ہونا چاہیے، اور یہ بھی معین ہونا چاہیے کہ میں اس رکشے پر کتنی دور جاؤں گا، لاہور جاؤں گا، کراچی جاؤں گا، کتنی دور جاؤں گا، یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے، تو پھر جائز ہے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور اگر خود سوار ہونا چاہتا ہے تو خود سوار ہونے کی بھی پتہ ہونا چاہیے کتنی دور جائے گا اس سواری پر، ٹھیک ہے۔ اگر معلوم نہیں تو پھر فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ آگے دوسرا طریقہ، اور کبھی معلوم ہوتا ہے متعین کرنے کے ساتھ اور اشارہ کرنے کے ساتھ، جس طرح کے مرد کو اجیر بنانا تاکہ منتقل کرے یہ کھانا معلوم جگہ کی طرف، معلوم جگہ کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کھانا پڑا ہے مجھے کراچی تک پہنچا دے، اور یہ کھانا معین یعنی کہ اشارہ کر دیتا ہے یہ ہے، تو پھر بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی اجرت جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جائز ہے گھر کو اجرت پر لینا، گھر کو و ہوا ایتی اور دکانوں کو لسکنا رہنے کے لیے، اگرچہ نہ بیان کرے کہ کیا کرے گا اس میں، یہ بیان نہ کرے کہ کیا کرے گا اس میں، اور اس کے لیے ہو یہ کہ کرے ہر چیز اس میں کر سکتا ہے، مگر لوہار کا کام اور دھوبی کا کام اور پسائی کا کام نہیں کر سکتا۔ اگر طے نہ ہوا کہ گھر میں رہے گا، گھر میں کیا کام کرے گا، تو پھر ہر کام کر سکتا ہے۔ دکان ہے تو ہر کام کر سکتا ہے، 3 طریقے نہیں کر سکتا، دھوبی کا کام نہیں کر سکتا، لوہار کا نہیں کر سکتا، اور ہر وہ کام نہیں کر سکتا جس سے اس گھر کو تکلیف ہو۔ یعنی کہ اگر لوہار کا کام کرتا ہے تو دیواروں کو تکلیف ہوگی، کمزور ہوں گی دیواریں۔ اگر دھوبی کا کام کرتا ہے تو فرش خراب ہوگا۔ اگر پسائی کا کام کرتا ہے آٹا پیسنے کا تو پھر بھی وہ خراب ہوگا، گندا ہوگا۔ یعنی کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کے گھر کو تکلیف پہنچے، خراب ہو۔ اس کے علاوہ ہر وہ کام وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے زمین کو اجرت پر لینا زراعت کے لیے، اور کپڑوں کو اجرت پر لینا، کپڑوں کو اجرت پر لینا، نہیں وَيَجُوزُ اختیار الارض اور جائز ہے زمین کو زراعت کے لینا اور اجارہ کرنے والے کے لیے، مستاجر کے لیے پانی اور راستہ ہوگا اگرچہ نہ شرط لگائے۔ یعنی کہ کوئی بندہ کسی سے اجرت پر زمین لیتا ہے کھیتی کے لیے، تو اب کھیتی میں باریاں ہوتی ہیں نا پانی کی، اگرچہ پانی کی باری اور وہ رستہ جو ہوتا ہے، بیچ میں رستہ بھی ہوتا ہے کھیتی میں جانے کے لیے، وہ اگرچہ معین نہ کرے، بیان نہ کرے، پھر بھی وہ مستاجر کے لیے ہے، یعنی کہ جس نے زمین لی ہے اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں صحیح ہے عقد اور
صحیح نہیں ہے عقد، یہاں تک کہ بیان کر دے، یہاں تک کہ بیان کر دے، عقد صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ بیان کر دے وہ چیز جو اس میں بوئے گا، یزرعو بوئے گا فیہا اس میں، یا کہے اس شرط پر کہ بوؤں گا اس میں ماشاء جو چاہوں گا، یعنی کہ عقد صحیح نہیں ہوگا، تب صحیح ہوگا جب بیان کر دے کہ میں اس میں کس چیز کی فصل بوؤں گا، کنک بوؤں گا، گندم بوؤں گا، مکئی بوؤں گا، کیا چیز بوؤں گا۔ ہاں اگر یہ کہہ دے کہ میں جو چیز مرضی بوؤں تو پھر بھی جائز ہے۔ اور جائز ہے یہ کہ اجرت میں لے خالی زمین کو، ساحتہ خالی زمین کو، یہ کہ بنائے گا اس میں، یہ کہ بنائے گا، عمارت بنائے گا اس میں، یا اس میں کھجور کا درخت لگائے گا، نخل کہتے ہیں درخت کو، کھجور کا درخت لگائے گا، او شجرن یا پھالدار درخت لگائے گا، فَإِذَا انقضت پس جب مکمل ہو جائے مدت اجرے کی، اجارت کی جو مدت ہے وہ کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو لازم ہوگا یہ کہ اکھیڑ لے بنا عمارت کو، والغرس اور درختوں کو، اور درخت کو، پھالدار درخت، کھجور کا درخت، اس کو کیا ہوگا، اکھیڑ لے، یہ اس پر کیا ہوگا، لازم ہوگا، فاریتاً اکھیڑ لے، لازم ہوگا، غرسہ کہتے ہیں کیا، لازم ہوگا اس کو، یعنی کہ ضروری ہوگا اس کو اکھیڑنا، وَيُسَلِّمَهَا اور اس کو سپرد کر دے، فارغتاً خالی کو، خالی وہ کیا ہوگی، اس کو سپرد کر دے، الا ان یختار مگر یہ کہ اختیار ہے زمین والے کو، زمین والا پسند کرے، مگر یہ کہ پسند کرے زمین والا، یہ کہ اکھیڑے اس کے لیے، یہ کہ پسند کرے گا زمین والا، یہ کہ اکھیڑے ہوئے کی قیمت دے، کیا کرے، قیمت دے، ذالک مفرون ان اکھیڑے ہوں کی، یہ کہ اکھیڑے ہوں کی قیمت دے اس چیز کی، ٹھیک ہے، اور مالک ہو جائے اس کا، اور کیا ہو جائے، مالک ہو جائے اس کا، یا راضی ہو جائے اس کو چھوڑنے پر، اپنی حالت پر چھوڑنے پر راضی ہو جائے، پس ہوگی بنیاد اسی کے لیے، اور زمین بھی پھر کیا ہوگی، اسی کی ہوگی، زمین بھی اسی کی ہوگی اور بنیادیں بھی کیا ہوگی، اسی کی ہوگی۔ یعنی کہ کسی شخص نے نا زمین کو اجرت پر لیا اور کہا کہ میں اس پر عمارت بناؤں گا، یہ درخت لگاؤں گا، تو جب مدت ختم ہو گئی تو اب جس نے لگایا تھا اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اکھیڑ لے، ہاں زمین والا کہتا ہے کہ یار یہ ادھر ہی رہنے دے، میں تجھے پیسے دیتا ہوں، میں تجھے کیا کرتا ہوں، ان چیزوں کا، ذالک مغلوباً ان چیزوں کی قیمت دیتا ہوں، تو اب وہ زمین والا اس کا مالک ہو گیا، اور وہ زمین بھی اس کی ہوگی، اور جو چیز ہے اس پر وہ بھی اسی ہی کی ہو گئی، وہ بھی کیا ہو گئی، اسی کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی کتاب اصول الشاشی کا نکال لو۔ یقالو سے اعتراض ہے، اور لِأَنَّا نقولو سے اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر طلاق سری، اعتراض یہ ہے کہ جس طرح طلاق سری میں طلاق رجعی مراد لے لیتے ہیں، اسی طرح طلاق بائنہ میں بھی طلاق رجعی مراد لے لیتے ہیں۔ سائل سوال کرتا ہے جس طرح آپ طلاق رجعی میں، طلاق سری میں طلاق رجعی مراد لے لیتے ہو، اسی طرح آپ طلاق بائنہ میں بھی طلاق رجعی مراد لے لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا موقف جو ہے نا وہ ملک متع کو زائل کرنا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک متع زائل ہو جائے، اور ملک متع طلاق رجعی سے زائل نہیں ہوتا، بلکہ طلاق رجعی سے زائل نہیں ہوتا، بلکہ طلاق بائنہ سے زائل ہوتا ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے
ملک متا کو زائل کرنا ہے، اور ملک متا طلاق رجی سے زائل نہیں ہوتا، بلکہ مرد ملک بزا کا مالک رہتا ہے معینہ مدت تک، عدت کے مکمل ہونے تک، اور طلاق بائنہ میں ملک متا کیا ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور ہماری مراد یہاں پر ملک متا کو زائل کرنا ہے، اسی وجہ سے ہم نے طلاق بائنہ مراد لی، طلاق رجی مراد نہیں لی، ٹھیک ہے۔ لا یقال نہیں کہا جائے گا، کیا نہیں کہا جائے گا، اگر بنائے مجاز کو طلاق سے، اگر تحریر کو مجاز بنائے طلاق سے تو واجب ہوگا یہ کہ طلاق واقع ہو تحریر کے ساتھ رجی، تو یہ واجب ہوتا ہے طلاق رجی واقع، جس طرح کے طلاق صریح میں واقع ہوتی ہے طلاق رجی، اسی طرح طلاق بائنہ میں بھی طلاق رجی واقع ہونی چاہیے۔ لأن نقول سے اس کا جواب، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے بنایا تحریر کو مجاز طلاق سے، تحریر کو مجاز نہیں بنایا طلاق سے، بلکہ ملک متا کو زائل کرنا ہے، بلکہ ملک ملکہ کو زائل کرنا ہے، اور یہ طلاق بائنہ میں ہوتا ہے، نہ کہ جب کہ رجی نہیں زائل کرتا ملک متا کو ہمارے نزدیک، یعنی کہ ہماری مراد ملک متا کو زائل کرنا ہے، اور طلاق یہ بائنہ سے ہوتا ہے، اور طلاق رجی سے ملک متا زائل ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر کہے اپنی لونڈی کے لیے، اسی طرح مرد نے نا اپنی لونڈی کو کہا طلقت کی، طلقت تجھے میں طلاق دیتا، اور مراد اس سے آزاد لے لے، مراد اس سے کیا لے لے، نیت کر لے تحریر کی، حرام ہونے کی، یعنی کہ آزادی مراد لے لے، تحریر مراد لے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، یہاں پر جو سبب ہے وہ آزاد ہونا ہے، سبب کیا ہے؟ آزاد ہونا ہے، اور مسبب طلاق ہے، لہذا مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ اصل جو ہوتی ہے وہ اصل فرع کو ثابت کرتی ہے، اور فرع اصل کو ثابت نہیں کرتی۔ یہاں پر لونڈیوں میں جو اصل ہوتی ہے وہ آزادی ہوتی ہے، اور فرع طلاق ہوتی ہے نا، تو اصل وہ تو فرع کو ثابت کر دیتی ہے، لیکن فرع اصل کو ثابت نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے اگر کسی مرد نے اپنی لونڈی کو کہا طلقت کی اور نیت تحریر کی تو وہ آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر مجاز سے استعارہ بنانا جائز ہی نہیں ہے، مسبب بول کر سبب مراد لینا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہا اپنی لونڈی کے لیے طلقت کی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور نیت اس کے ساتھ تحریر کی ہو تو نہیں صحیح ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ اصل جائز ہے یہ کہ ثابت ہو اس کے ساتھ فرع، اصل کے ساتھ فرع ثابت ہو یہ تو جائز ہے، اور بہر فرع پس نہیں جائز یہ کہ ثابت ہو اس کے ساتھ اصل، فرع کے ساتھ اصل کو ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اصل کے ساتھ فرع کو ثابت کرنا جائز ہے، اسی وجہ سے۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں، آگے چند مسائل جو اس سے متفرع ہوتے ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، اسی پر ہم کہتے ہیں کہ منعقد ہو جائے گا نکاح لفظ ہبہ کے ساتھ، اور تملیک کے ساتھ، اور بیع کے ساتھ، کیونکہ ہبہ اس میں ثابت کرنا ہے، ہبہ کا تحقق ہوتا ہے، ملک رقبہ کو واجب کرنا، ہبہ میں نا جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ملک رقبہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ملک رقبہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور ملک رقبہ ثابت کرتا ہے ملک متا کو لونڈیوں میں، پس ہوگا ہبہ سبب محض ملک متا کے ثبوت کے لیے، پس جائز ہے یہ کہ استعارہ بنایا جائے نکاح میں، استعارہ بنایا جائے نکاح میں، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی کہ لفظ ہبہ بیع اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ کس طرح کہ اگر کوئی شخص کسی مرد کو کہے، کوئی عورت کسی مرد کو کہے کہ میں خود کو تجھے ہبہ کرتی ہوں، مرد کہے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو نکاح ہو جائے گا، گواہوں کی موجودگی میں یہ کہہ دے نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں نکاح ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر مسبب بول کر سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے، جو کہ جائز ہے، یعنی کہ ہبہ یہ سبب ہے اور مسبب وہ نکاح ہے، ہبہ بول کر مسبب مراد لینا یہ جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اسی وجہ سے نکاح ہو جائے گا، نکاح درست ہے، نکاح درست ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سبب محض میں نا لونڈیوں میں
کیونکہ جو ہبہ ہے نا، ہبہ سے مراد ہوتا ہے ملک رقبہ کو مالک بنانا۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مرد کو لونڈی دے، کہے میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس کی گردن کو اس کا مالک بنا دیا۔ تو جب گردن کا مالک ہو گیا تو ملک بوزہ کا بھی مالک ہو گیا، ملک بوزہ کا بدرجہ اولا مالک ہو گیا۔ جب پورے جسم کا گردن کا مالک ہوا تو ملک بوزہ اس کے ایک جز کا بھی وہ بدرجہ اولا باقی ہوا۔ لہٰذا ہبہ یہ سبب ہے ملک متع کو زائل کرنے کے لیے، ملک متع کو ثابت کرنے کے لیے۔ بس جائز ہے کہ استعارہ بنایا جائے نکاح سے، استعارہ نکاح سے بنانا یہ جائز ہوگا۔ اور اسی طرح لفظ تملیک اور بیع کے ساتھ بھی، یعنی کہ کوئی عورت کہے کہ میں خود کو تجھے بیچتی ہوں یا میں خود کی تیرے ساتھ بیع کرتی ہوں، مرد قبول کر لے تو جائز ہے۔ اور نہیں ہے اس کے عکس کے ساتھ، یہاں تک کہ نہیں منعقد ہوگا بیع اور ہبہ لفظ نکاح کے ساتھ، یعنی کہ کوئی شخص نکاح بولے، عورت بولے کہ میں تو اس سے نکاح کرتی ہوں اور مراد اس سے لے لے ہبہ، نکاح مراد نہ لے، ہبہ مراد لے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہبہ یہ سبب ہے اور نکاح مسبب ہوں گے اس وقت، تو سب مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، اس وجہ سے جائز نہیں ہوں گے۔ ثم فی کل موضع، یہاں سے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے نکاح کے لیے، وہاں پر اسی لفظ پر عمل کیا جائے گا، نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ایک جگہ ہے وہاں پر ہبہ جب بھی بولا جائے ہبہ سے مراد ہی نکاح ہوتا ہے، ہبہ جب بھی بولا جائے ہبہ سے مراد ہی کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے، تو وہاں پر نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ ہاں جہاں پر ہبہ بولیں تو اس سے مراد ہبہ ہی ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا، یعنی کہ عام عموم اعتبار سے اگر عورت مرد کو کہے کہ میں خود کو ہبہ کرتی ہوں تجھے، مرد قبول کر لے تو پوچھا جائے گا ہبہ سے مراد تیری کیا ہے؟ اس کی ہبہ سے مراد اگر نکاح ہوگی تو پھر تو نکاح ہوگا، اگر ہبہ سے مراد کوئی اور چیز ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اور جگہوں میں، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہبہ سے مراد ہی نکاح لیا جاتا ہے، مشہور ہے کہ ہبہ سے مراد نکاح ہے، تو وہاں پر نیت نہیں پوچھی جائے گی، وہاں پر نیت نہیں پوچھی جائے گی، بلکہ ڈائریکٹ مراد ہی کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا۔ یہاں سے یہ ہے۔ پھر ہر جگہ میں ہوگا محل متعین، مجاز کی نوع کے اعتبار سے، مجاز کی نوع کے اعتبار سے نہیں محتاجی ہوگی اس میں نیت کی طرف، اس میں نیت کی طرف کوئی محتاجی نہیں ہوگی۔ لا یقال سے اعتراض ہے آگے اس کا، لأن نقول سے اس کا جواب ہے۔ پیچھے صاحبین اور امام اعظم متفق تھے، کیا تھے؟ متفق تھے۔ آگے اس مسئلے میں اعتراض ہے، جو آخری مسئلہ ہے نا ہبہ اور تملیک کے ساتھ نکاح ہونا، اس میں اعتراض ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں اگر حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز کا معنی مراد لیں گے، اگر حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر مجاز کا معنی مراد لیں گے، اگر حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو مجاز کا معنی نہیں لے سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ تملیک ہبہ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں منعقد نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کا حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کس طرح کہ حقیقی معنی تو یہ ہے کہ میں نے باندی بنایا، یعنی کہ میں باندی بنتی ہوں تیری، حقیقی معنی تو یہ ہے کہ میں باندی بنتی، عورت کہہ رہی ہے کہ میں باندی بنتی ہوں تیری اور وہ میرا مالک بن گیا، وہ جس کی کہہ رہی ہے کہ میں تجھے ملک کرتی ہوں وہ مالک بن گیا نا۔ تو اب جو ایک آزاد عورت ہو وہ اس کا کس طرح مالک بن سکتا ہے بندہ؟ آزاد کا تو مالک بن ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے مجاز پر عمل نہیں کیا جائے گا، اسی وجہ سے مجاز پر نہیں عمل کیا جائے گا، مجاز مراد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ لأن نقول سے جواب دے رہے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہماری مراد حقیقت کے ممکن ہونے سے یہ ہے کہ وہ فی جملہ ہو، حقیقت سے مراد ہماری یہ کہ فی جملہ ہو، یعنی کہ اس کا حقیقی معنی کہیں نہ کہیں پایا جا رہا ہو، کہیں نہ کہیں، کوئی ایک نہ ہو، دور کی نہ ہو، نزدیک کی نہ ہو، اس نو سے وہ پایا جا رہا ہو، ہماری مراد حقیقت سے یہ ہے۔ تو یہاں پر اس کا حقیقی معنی پایا جا رہا ہے، جس طرح کہ ایک عورت اپنے کہتی ہے کسی آدمی کو کہ تو میرا مالک، اب اس نے قبول کر لیا، میاں بیوی بن گئے، اب وہ عورت معاذ اللہ دار حرم میں چلی جاتی ہے، کفار کے شہر میں چلی جاتی ہے، وہاں جا کر مرتد ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ مرتد، کافر ہو جاتی ہے، مسلمان کا لشکر جاتا ہے اس کفار پر
حملہ کرتا ہے اس کے شہر پر حملہ کرتا ہے. جب حملہ کرتا ہے تو وہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ باندھی بن جاتی ہیں اور وہ عورت بھی باندھی بن جاتی ہے, یعنی کہ غلام بن جاتی ہے. اب وہ غلام بن جاتی ہے اور جب مسلمانوں کے علاقے میں آتی ہے تو وہ اپنے مرد کے پاس آ جاتی ہے غلامی کی حالت میں, یعنی کہ مرد اس کو خرید لیتا ہے یا اس طرح تقسیم کاری میں مرد کو وہی اس کی عورت مل جاتی ہے. تو اب یہ نو پائی گئی نا, مرد اس کا مالک بھی ہو گیا, حقیقی معنی پر عمل ہو گیا نا. تو لہٰذا کسی نہ کسی طریقے سے تو حقیقی معنی پر عمل ہو رہا ہے, تو ہماری مراد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حقیقی معنی پر عمل ہو تو مراد لے لیا جائے گا. لا یقال ترجمہ, اور جب ہو حقیقت پر عمل کرنا ممکن تو شرط ہے مجاز کے صحیح ہونے کے لیے عندہما صاحبین کے نزدیک. کیف یسارو کیسے پھریں گے مجاز کی طرف نکاح کی صورت میں لفظ ہبہ کے ساتھ اس کے کہ مالک بنانا آزاد کو بے میں اور ہبہ میں یہ تو محال ہے. آزاد کو مالک بنانا ہبہ میں اور بے میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آزاد کس طرح غلام بن سکتا ہے. لأن نقول سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے, حقیقت میں ممکن ہے کہ بہین طور پر مرتد ہو جائے اور چلی جائے دار حرم میں چلی جائے, پھر بعد میں باندھی بنا کر لیا جائے. ٹھیک ہے نا. پھر سببیت پھر سببیت پائی گئی, یعنی کہ جو آزاد تھی وہ مرتد ہو گئی اور اس کا مالک بھی ہو گیا. اور ہوگی یہ مثال آسمان کو چھونے میں اور اس کے بھائیوں میں, یعنی کہ آسمان کو چھونے میں اور اس کے بھائیوں میں سے مراد ہے ہوا میں اڑنے میں. اب یہ ہے کہ اس طرح کہ اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا تو وہ حانس ہو جائے گا, تو وہ فوراً ہی حانس ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ فوراً حانس ہو جائے گا, کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا, ایسا وہ کر ہی نہیں سکتا کہ آسمان کو چھو سکے. یا کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں ہوا میں اڑوں گا تو وہ حانس ہو جائے گا, کیونکہ ممکن ہی نہیں ہوا میں اڑنا. لیکن اس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہے. کس طرح کہ وہ جس نے قسم اٹھائی وہ ولی ہو, کرامت کے ذریعے آسمان کو ہاتھ لگا دے, کرامت کے ذریعے ہوا میں اڑ جائے, تو ممکن ہے نا, اس وجہ سے. ٹھیک ہے, آگے نکالیں آپ دروس البلاغت کافیہ کا. وقت یحذف, اور کبھی کبھی حذف کرتے ہیں مبتدا کو قرینہ پائے جانے کی وجہ سے, کسی قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے مبتدا کو حذف کر دیتے ہیں کبھی کبھی. جس طرح کہ مستحیل کا قول الہلال واللہ, ہلال واللہ کہ چاند واللہ, یعنی کہ اب چاند دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں, سارے چاند دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف چاند دیکھ رہے ہیں. اب ایک شخص دیتا ہے جس نے چاند دیکھا, کہتے ہیں الہلال واللہ, وہ دیکھو چاند. اب یہاں پر ہاذا اس میں اشارہ مبتدا, اس کو حذف کر دیا, اس کو ذکر کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. جب وہ دیکھ رہے ہیں تو اشارہ کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے, تو اسی وجہ سے مبتدا کو وہاں پر بھی حذف کرنا کیا ہے, جائز ہے. مبتدا کو حذف کرنا کیا ہے, جائز ہے. مبتدا کو حذف کرنے کا جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ سارے چاند کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. اور خبر کو بھی جوازن, خبر کو حذف کرنا بھی جائز ہے جوازن. ٹھیک ہے, خبر کو حذف کرنا, جس طرح کہ خرجت فاذا الصبح, یہاں پر جو اذا ہے نا, فاذا, یہ اذا مجافات میں سے, کس میں سے, مجافات میں سے. اور یہاں پر اصل میں تھا الصبح, اصل میں کیا تھا, الصبح واقفن, اصل میں خبر تھی واقفن, صبح مبتدا واقفن یہ خبر ہے. تو اذا الصبح, تو یہاں پر قرینہ یہ ہے کہ جو اذا ہے یہ مجافات میں سے, کس میں, مجافات میں سے. اور اذا مجافات یہ جملے پر داخل ہوتی ہے, مفرد پر داخل نہیں ہوتی. تو اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں پر یہ واقفن معذوف ہے. ٹھیک ہے.
اور وجوب واجب ہے ان جگہوں میں جہاں لازم ہو اس کی جگہ میں اس کا غائر، خبر کو وہاں پر حذف کرنا واجب ہے جہاں پر اس کی جگہ میں اس کا کوئی غیر ہو، یعنی کہ جہاں پر خبر کو حذف کر دیا جائے اور خبر کی جگہ پر کسی اور کو رکھ دیا جائے، وہاں پر خبر کو حذف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس طرح کہ لولا زید لکان کذا، اگر نہ ہوتا زید تو البتہ ہو جاتا اس طرح۔ اب یہاں پر اصل عبارت تھی لولا زید موجود، کیا تھی؟ موجود تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا نحو میں کہ لولا یہ پہلے کی نفی کے لیے آتا ہے دوسرے کی پائے جانے کی وجہ سے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اگر نہ ہوتا زید، زید کی نفی کی جا رہی ہے نا، تو البتہ ہو جاتا اس طرح، نہ ہوتا تو اس طرح ہو جاتا۔ پہلے کی نفی کر دی، نہ ہوتا زید، دوسرے کا وجود کر دیا تو اس طرح ہو جاتا، دوسرے کو ثابت کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کرینہ جو ہے نا، کرینہ وہ لولا کا جواب ہے، لولا کا جواب ہے، تو یہاں پر موجودن کو حذف کر دیا اور لکانہ قضا کو موجودن کی جگہ پر رکھ دیا، کانہ قضا کو موجودن کی جگہ پر، لکانہ قضا کو موجودن کی جگہ پر رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ آگے ومثل ضرب بنی زیدن قائمن، یہ اصل میں یہ عبارت ضربنی زیدن حاصل اذا کان قائمن ہے، اذا کان قائمن ہے۔ یہاں پر جو کانا ہے یہ فعل ناقص نہیں ہے، فعل تام ہے، تامہ ہے، کانا تامہ ہے، ناقص نہیں، یعنی کہ اسم اور خبر نہیں ہوگا، صرف اس کا فاعل ہوگا۔ اصل عبارت کیا ہے؟ دربی ہے، کیا ہے؟ دربی زیدن قائمن کی اصل عبارت دربی حاصل اذا کان قائمن، اذا کان قائمن۔ تو قاعدہ ہے کہ مصدر کی اضافت فاعل یا مفعول کی طرف ہو رہی ہو، مصدر کی اضافت فاعل یا مفعول کی طرف ہو رہی ہو اور اس کے بعد ایک صیغہ صفت حال بن رہا ہو اس کے فاعل یا مفعول سے، صیغہ صفت حال بن رہا ہو فاعل یا مفعول سے۔ یہاں دیکھو در بنی یہ مصدر ہے، یہاں پر فاعل ضمیر کی طرف یا ضمیر فاعل کی ہے، اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اور قائمن یہ حال بن رہا ہے زیدن سے، حال بن رہا ہے نا زیدن سے۔ تو کہتے ہیں اس وقت جب اس طرح یعنی کہ مصدر کی اضافت ہو رہی ہے فاعل یا مفعول کی طرف اور اس کے بعد صیغہ صفت حال بن رہا اس فاعل یا مفعول سے، تو اس وقت ظرف کو خبر کی جگہ پر رکھ کر خبر کو حذف کر دیتے ہیں، ظرف کو خبر کی جگہ پر رکھ کر خبر کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی کہ ظرف کو خبر کے قائم مقام کر کے خبر کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ظرف کو حذف کر کے تو حال کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں، اس کے بعد ظرف کو حذف کر کے حال کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو اصل میں کیا تھا؟ ضربنی زیدن حاصل اذا کان قائمن، یہاں پر حاصل یہ خبر تھی، اس کو حذف کر کے اذا کان قائمن کو اس کی جگہ پر رکھا، حاصل کی جگہ پر اذا کان قائمن کو رکھا، تو عبارت بن گئی ضربنی زیدن اذا کان قائمن، ٹھیک ہے۔ اب اذا کان یہ ظرف ہے، اس کو حذف کر کے حال کو اس کی جگہ پر رکھا، تو کیا بن گیا؟ ضربنی زیدن قائمن، یہ عبارت بن گئی، ٹھیک ہے۔ آگے وَكُلُّ رَجُلٍ وَدَيْتُهُ، یہاں پر خبر محذوف ہے، وہ ہے کل رجل مقرون ودیتہ، مقرون ودیتہ۔ یہاں پر کرینہ یہ ہے کہ خبر پر عطف ہو، خبر پر واو کے ذریعے عطف ہو، خبر پر واو کے ذریعے کیا ہو؟ عطف ہو، ٹھیک ہے، خبر پر واو کے ذریعے عطف ہو اور وہ واو ما کے معنی میں ہو تو وہاں پر، اور وہ واو ما کے معنی میں ہو تو وہاں پر اس واو کو خبر کی جگہ پر رکھ کر خبر کو حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
असल इबारत थी ना कुल्लु राजुलिन मकरून वदैतुहु, यहाँ पर मकरून का अत्फ वदैतुहु पर है वाव के ज़रिए, और ये वाव माँ के माना में, वाव किसके माना में? माँ के माना में। ठीक है, वाव माँ के माना में। तो यहाँ पर खबर को हज़्फ करके उस वाव को उसकी जगह पर रखा जाता है, खबर की जगह पर रख दिया। कुल्लु रजुलिन वदैतुहु, मकरून का हज़्फ कर दिया, वदैतुहु की को मकरून की जगह पर रख दिया। ठीक है ना, वदैतुन की क्या किया? उसकी जगह पर रख दिया। ठीक है, समझ आ गई? आगे है इसका तर्जुमा ये है, कुल्लु राजुलिन मकरून वदैतुहु का हर आदमी मिला हुआ है अपने पेशे के साथ। कुल्लु राजुलिन मकरून, हर आदमी मिला हुआ है वदैतुहु अपने पेशे के साथ। ठीक है, आगे है आखिरी मिसाल, लअमरुका लअफ़अलन्न कज़ा। ये चौथा मकाम है खबर को हज़्फ करना जहाँ पर वाजिब है। तो लअमरुका यहाँ पर ये है हर वो मकाम जहाँ मक़सम मुब्तदा बन रहा हो, तो खबर को हज़्फ करके जवाब कसम को उसके कायम मकाम बनाना वाजिब है। हर वो मकाम जहाँ पर मक़सम मुब्तदा बन रहा हो, तो वहाँ पर खबर को हज़्फ करके जवाब कसम को खबर की जगह पर रखते हैं, खबर के कायम मकाम करते हैं। यहाँ पर लअमरुका लअफ़अलन्न कज़ा में असल में था लअमरुका कसमी लअफ़अलन्न कज़ा, कसमी लअफ़अलन्न कज़ा था, तो कसमी को हज़फ कर दिया और लअफ़अलन्न कज़ा ये क्या है? ये जवाब कसम है, इसको कसमी की जगह पर रख दिया, तो लअमरुका लअफ़अलन्न बन गया। अब लअमरुका में मक़सम होने की दलील ये है कि इस पर लाम कसमिया दाखिल है, इस पर क्या दाखिल है? लाम कसमिया दाखिल है। ये इसकी दलील है कि ये क्या है? मक़सम है, जो कि इस बात पर दलालत कर रहा है कि यहाँ पर लाम कसमिया है। ठीक है, इसको आपने ज़बानी और अच्छी तरह से याद करना है, और तरकीब और इबारत आपने ज़रूर निकाल कर आनी है। ठीक है, पढ़ा सुन।